عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھتا ہے اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ میں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ تو میں اور آپ جو نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی ہماری زندگی باقی رکھی ہے، ان زندگی کے اندر کم سے کم نماز کی پابندی کریں۔ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ قیمتی جو چیز دی ہے، جو دولت دی ہے، جو نعمت دی ہے، وہ ایمان کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کا مل جانا یہ فخر کی بات ہے اور ایمان کو بچا کر لے جانا یہ فکر کی بات ہے۔ حقیقت میں ہے کہ ایک انسان کی محنت جس چیز کے پیچھے لگتی ہے، اس چیز کو جو ہے بچانا، بڑھانا، باقی رکھنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آج میں اور آپ جو ہے جس فیلڈ کے اندر ہے، جس جاب کے اندر ہے، جس چیز کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہر ایک جو ہے صبح سے لے کر شام تک کسی کی محنت میں لگا ہوا ہے۔ دکاندار انسان دکان کے پیچھے لگا رہا ہے، پتہ ہے صبح سے لے کر شام تک۔ کھیڑوت انسان کھیتی کے پیچھے، ہر ایک انسان اپنی اپنی فیلڈ کے اندر محنت کر رہا ہے کہ وہ کسی بھی ذریعے سے وہ آگے بڑھ جائے۔ اس کو بنانا، اس کو بچانا، اس کو باقی رکھنا، اس کو پھیلانا وہ محنت سے ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کو جو ایمان دیا ہے، وہ ایمان بھی بچے گا محنت کے ذریعے سے۔ میں اور آپ یہ سمجھے کہ ہم نے ماں کی گود سے ایمان کو قبول کر لیا، یہ ہمارا ایمان جو ہے ہمیں موت کے وقت میں ساتھ دے گا، مشکل ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے دنیا کے اندر آئے ہیں، زندگی میں محنت کی ہے، لیکن پتہ نہیں کس بنیاد پر دنیا سے جا رہے ہیں، ایمان سے جو ہاتھ دھو کر جا رہے ہیں۔ اللہ ہر ایک ایمان والے کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دوستوں، اصل میں کیا ہے کہ محنت کریں گے تو ایمان جو ہے ہمارا بچے گا۔ جیسے کہ صحابہ کرام نے محنت کی تو وہ ایمان جو ہے آج ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر جو دین داخل ہے وہ ان کی محنت ہے۔ ہمارے بڑوں نے کیسی محنت کی، میں اور آپ سوچتے ہیں۔ بچپن کے اندر، ہمارے زمانے کے اندر ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کہاں کہاں سے محنت کے لیے آتے تھے، جماعت کے لیے آتے تھے، کتنے دور دراز جو ہے ملاقات کے لیے۔ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، صبح سے لے کر شام تک جو ہے کوئی رہبر مل جاتا تھا تو رہبر کے ساتھ میں کھیتی باڑی کے اندر ملاقات ہوتی تھی۔ وہ لوگوں نے محنت کی ہے، الحمدللہ آج ہماری یہ مسجدیں اسی وجہ سے بری مل رہی ہے۔ میں اور آپ بھی محنت کریں گے تو انشاءاللہ ایک وہ دن آئے گا کہ مسلمان کا محلے کے اندر کوئی بے نمازی نہیں رہے گا۔ اصل شرط ہے کہ محنت کرنا ہے۔ محنت کو صحیح نہج پر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ ضرور آئے گا۔ ہم محنت کے مکلف ہیں، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ فضیل بن عیاض ڈاکو، بلکہ ڈاکوؤں کا سردار بتایا جاتا ہے، ایک دن جو ہے اس نے ایک گھر کے اندر پڑاؤ ڈالا، پہلے سے کہہ دیا کہ تیرے کو جو تیاری کرنی ہو کر لینا، ہم آج رات کو جو اس گھر کے اندر ڈاکہ ڈالیں گے۔ بتایا مال تو لوٹیں گے، تیری بیٹی، جوان بیٹی کی عزت بھی لوٹیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی گھڑی جو ہے قبولیت کی گزر رہی ہو۔ رات کے وقت میں جیسے ڈاکہ ڈالنے کے لیے دیوار پر کودے ہیں، بتایا کہ ایک فرشتہ، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے گھر کے اندر جوان بیٹی تھی، قرآن کریم کی جو آیت، قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، یہ آیت کان میں آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جو ہے اللہ کی یاد سے ڈرے؟ بس یہ آیت جو کان میں پڑھنا تھی، بتایا کہ وہ دیوار سے گھر کی طرف نہیں کودے، باہر کودے، آئے ہیں کہ توبہ کی ہے۔ بتایا کہ فضیل بن عیاض نے توبہ نہیں کی بلکہ پورے اس لشکر نے توبہ کی ہے۔ ایک وقت جو ہے ہارون رشید، وہ بھی اللہ والے بادشاہ تھے، رات کے وقت میں بے چین ہو گئے۔ ان کو جو ہے کوئی کسی بزرگ کے پاس میں لے کر جا رہا ہے، بزرگ جو ہے ان کو نصیحت کرتے ہیں لیکن دل کے اندر تسلی نہیں مل رہی ہے، سکون نہیں حاصل ہو رہا ہے۔ آخر میں اسی بادشاہ یعنی ہارون رشید کو جو ہے فضیل بن عیاض کے دروازے پر لے جایا گیا، دروازہ کھٹایا،
کسی نے کہا کہ کون ہے؟ تو باہر سے کہا کہ میں بادشاہ ہوں۔ کہا فضیل بن عیاض ڈاکو ہیں، ڈاکوؤں کے سردار ہیں، لیکن توبہ کرنے کے بعد کہا کہ یہ دروازہ بادشاہوں کے لیے نہیں کھلا کرتا ہے، یہ تو فقیروں کے لیے کھلا کرتا ہے۔ تو کہا کہ ہے تو بادشاہ لیکن تیرے دروازے پر جو ہے فقیر بن کر آیا ہے۔ بتایا کہ اس کے بعد جو ہے فضیل بن عیاض نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد دونوں میں آپس میں بات چیت ہوئی۔ بادشاہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ اے بادشاہ، اے ہارون رشید، تو نے زندگی کے اندر کبھی کوئی سخت چیز نہیں پکڑی ہے، آج میں دیکھتا ہوں کہ تیرا یہ نرم ہاتھ، اگر اللہ نہ کرے کل جو ہے جہنم کے اندر اللہ نے تجھے داخل کیا تو یہ تیرا جو نرم ہاتھ جو ہے جہنم کی آگ کو سختی کو کیسے برداشت کرے گا۔ یعنی نصیحت بھرے جملے جو ہے فضیل بن عیاض نے ان کو کہے ہیں، بتایا کہ بادشاہ کا دل پگھل گیا۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں دوستو، ہم جو ہے میں اور آپ محنت کے مکلف ہیں، پتہ نہیں ہے ہماری جو اور آپ کی حرکت کرنے سے اللہ پاک کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اور ایسی ذات دنیا کے اندر نہ کوئی آئی ہے اور نہ قیامت تک آئے گی۔ جب نبوت کا اعلان کیا ہے، نبوت کی محنت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو تنہا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ جو ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ پھر اللہ کے نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت کے اندر لگے ہیں، لوگ جھک کے جھک جو ہے ایمان کے اندر داخل ہوتے رہے، اللہ کے نبی جو ہے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ محنت کرنے میں، دین پھیلانے میں، اللہ کا جو مشن تھا اس کو لوگوں تک پہنچانے کے اندر کتنی تکلیفیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکالا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیٹھ پر اونٹ کی اوجری رکھی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا جاتا ہے کہ گھروں کے اندر تین چاند، ماں عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے گھروں میں 3 چاند جو ہے ایسے گزرتے تھے گھروں کا چولہا تک نہیں جلا۔ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر ہیں، سخت ٹھنڈی کا موسم ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک طرف ٹھنڈی ستا رہی ہے اور ایک طرف جو بھوک ستا رہی ہے۔ بتایا کہ اپنے پیٹ سے جو چادر کو اتار کر دکھایا تو ان کی پیٹ پر جو ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو جو ہے نیچا کیا، تھوڑی دیر کے بعد اپنے پیٹ سے جو ہے چادر کو ہٹایا، بتایا کہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کس کے خاطر؟ کہ جس نبی کے صدقے میں اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے وہ نبی جو ہے قربانیاں دے رہے ہیں۔ دوستو میں اور آپ جو ہے محنت کے مکلف ہیں، محنت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں ہدایت دیں گے، اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی نسلوں کو ہدایت دیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن کا دوستو ان کے واقعات ہم پڑھتے ہیں تو حقیقت میں ہمیں جو ہے دل سے یقین نہیں ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ایسی قربانیاں دی ہوگی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم سنتے ہیں، شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، غسل کر رہے ہیں، غسل کر سر پر پانی ڈالا ہے، ایک طرف سے آواز آ رہی ہے کہ مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں۔ بتایا کہ پورا غسل نہیں کیا، اللہ کے راستے کے اندر چلے گئے اور یہاں تک جو جہاد کرتے رہے کہ شہید ہو گئے۔ ان لوگوں کی ناسوں کو جو ہے اکٹھا کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حنظلہ کے جو ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے جو ہے غسل کا پانی ٹپک رہا ہے۔ پوچھا گھر والوں سے کیا بات تھی، کس طرح؟ کہا کہ جو ہے غسل واجب تھا، غسل فرض تھا، لیکن غسل کرنے بیٹھے تھے کہ اللہ کے دین کا تقاضا آیا، اس طرح چھوڑ کے چلے گئے۔ دوستو ایسے تقاضے ہمارے پاس میں آج نہیں آ رہے۔ ہمیں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ 3 دن چلا 4 مہینے جو ہے اللہ کے راستے میں نکلو، اپنے ایمان کو مضبوط کر لو تاکہ تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا تو موت کی بارڈر پر جو ہے ہمارا ایمان ساتھ دے گا۔ کئی لوگوں نے جو ہے محنت کی ہے دوستو، بتایا جاتا ہے کہ کسی لوگوں نے جو ہے چنے کھا کر پورے دن جو ہے گزارا ہے۔ اس لیے دوستو ہم جتنا ہو سکے زیادہ بات کو لمبی نہیں کرنا ہے، مختصر یہ کہنا ہے کہ جتنا ہو سکے ہم محنت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، دعا کریں گے، بس یہ ہمارے بس میں ہے، یہ اللہ بقیہ کام جو ہے تو سنبھالنا۔ مجھے تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت میں سوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر بات کو الہام کیا، کہا کہ جنید یہاں آپ آرام کر رہے ہیں، فلاں جگہ پر جو ہے کچھ بندے ہیں شراب پی رہے ہیں۔ بتایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رات کے اسی وقت میں جو ہے گھر سے نکلے ہیں،
شرابی کے ہڈے پر گئے ہیں، لوگوں سے جو ہے منت و سماجت کر کے مسجد کے اندر لائے ہیں، ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد میں سجدے میں گئے ہیں، سجدے میں جا کر جو ہے انہوں نے دعا کی ہے، یا اللہ مسجد تک لانا میرا کام تھا، باقی کام تیرے حوالے۔ بتایا کہ انہوں نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی کہ سجدے سے پہلے اٹھنے سے جو ہے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت کا مقام عطا کیا ہے۔ دوستو جنت مہنگی نہیں ہے، اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ بغیر محنت کے مل جاوے، اور اتنی مہنگی بھی نہیں ہے کہ انسان محنت کرے اور جو ہے جنت کا مستحق نہ ہو۔ اس لیے دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ہمیں اس کام کو صحیح نحس کے ساتھ میں اولیاء اللہ نے جس طرح بتایا ہے، ہمارے بزرگوں نے جس طرح کر کے دکھایا ہے، جس طرح وہ چاہتے ہیں ان کی منشا کے مطابق کریں گے تو چاہے کام تھوڑا ہوگا اس کا نفع زیادہ ہوگا۔ شعبہ ابی طالب کا واقعہ، کئی واقعات ایسے ہیں کہ ہمارے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوستوں میں اور آپ جو ہے دین کے خاطر کیا دنیا کے خاطر 3 ٹائم بھوکے نہیں رہ سکتے ہیں، 3 دن بھوکے نہیں رہ سکتے ہیں۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ وہ صحابہ تھے کہ 3 سال کس طرح گزارے ہوں گے۔ وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ہماری بھوک نے نہیں ستایا ہے، ہمیں ہمارے چھوٹے چھوٹے اور معصوم بچوں نے ستایا۔ بتایا کہ ان کے پیٹ کے اندر جو ایک لقمہ نہیں جا رہا ہے، دودھ پیتے بچے کے اندر جو ہے منہ کے اندر دودھ نہیں جا رہا ہے۔ بہت ساری عورتوں نے جو ہے اپنے بچوں کو گلا دبا کر گھونٹ کے جو گلے کو گھونٹ کر مار دیا۔ بتایا جائے کس طریقے سے کہ ماں کی ممتا دوستو دنیا کے اندر مشہور ہے۔ بچے کو روتا ہوا چلاتا ہوا جو ہے ماں برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بتاتے ہیں کہ وہ صحابہ جو فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے درختوں کے پتے اور درختوں کی چھالیں کھائی۔ یہ درختوں کے پتے اور چھالیں کھانے کی وجہ سے ہمارے پاخانے جو ہے ایک اونٹ اور بکری کی مینگنی کی طرح آیا کرتے تھے۔ دوستو یہ کہنا بہت آسان ہے، آپ کے لیے سننا بہت آسان ہے، لیکن جنہوں نے ان کے پیچھے دین کے پیچھے ایمان کے پیچھے اعمال کے پیچھے دوستو قربانی دی ہے، ذرا سوچیں۔ میں اور آپ کو کیا تھوڑی دیر واقعہ سن کر کہیں گے بہت اچھا بات ہوئی، بہت اچھی واقعات ہوئے، لیکن کیا ہے بھول جاتے ہیں۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ اگر ان لوگوں نے قربانی نہ دی ہوتی، اگر وہ لوگ جو ہے کفار مکہ کے ہاتھ میں ہاتھ در ہاتھ دے دیتے تو آج جو ہے بتاؤ صحیح دل کے اندر مسلمان کون ہوتے۔ انہوں نے دین کے پیچھے قربانی دی۔ دوستو اپنی عورتوں کو، جوان عورتوں کو جو ہے بیوہ کیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو یتیم کیا، گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑا، یہاں تک کہ اللہ کے راستے کے اندر بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے۔ تو ہم بھی جو ہمارے سامنے جو بھی تقاضے آئے جتنا بھی ہو، ہم اپنے جو ہے ٹائم کو آگے پیچھے کریں۔ دنیا کے لیے دوستو ہم سارے کاروبار کو آگے پیچھے کرتے ہیں۔ ایک انسان کو 10 دن کا سفر کرنا پڑتا ہے، چاہے احمد آباد کا ہو کہ دہلی کا، تو ہر چیز کو وہ آگے پیچھے کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ 10 دن کی فرصت نکال لیتا ہے۔ تو دوستو اللہ کے دین کا تقاضا ہے، ہم محنت کریں گے۔ پتہ نہیں ہے کیسے کیسے لوگ دنیا کے اندر آج موجود ہیں، لوگوں کو جو ہے کلمے تک نہیں آ رہے ہیں۔ ایک ساتھی جو ہمارے ساتھ میں تھے گزشتہ 1-2 مہینے پہلے، بتایا کہ اس کی عمر جو ہے 45-50 کے سال میں پہلا کلمہ یاد نہیں ہے، غسل کے فرائض یاد نہیں ہے۔ جہاں پر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ تبلیغ کا جو ہے مرکز ہے، تبلیغ کا گھٹ ہے، جماعتی لوگ ہیں، لیکن دوستوں بتایا جاتا ہے کہ دیوے کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ یہی حال ہے، ہم دوسرے پر محنت کرتے رہے، دوسرے پر محنت کرتے رہے، ہمارے گھر کے لوگ جو ہے ایمان و اعمال سے خالی رہے۔ تو جتنا ہو سکے ہم محنت کریں اپنے گھر والوں پر، جتنا ہو سکے محلے والوں پر، جہاں تک ہم جا سکتے محنت کی جو ہے مکلف ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہدایت کا مسئلہ تو نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اگر ہدایت کا مسئلہ جو ہے کسی انسان کے ہاتھ میں رکھا ہوتا تو میرے جیسے کالے کلر کو کون ہدایت دیتا۔ تو بلال حبشی کون ہے دوستو؟ کتنی قربانیاں دی۔ سب سے پہلے جو زیادہ قربانی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جتنا مارا گیا، کتنا گھسیٹا گیا، ریت پر سلایا گیا، عربستان کی تپتی ہوئی ریت، پھر اس کے باوجود پیٹ پر جو ہے سینے پر چٹان رکھی جاتی تھی کہ بلال یا تو جو اسی حال کے اندر مر جا، یا زندگی چاہتا ہے تو جو ہے ایمان سے پھر جا۔ لیکن حقیقت میں دل ایمان جو ہے کہ دل کے اندر رگ رگ کے اندر پیوستہ ہو چکا تھا۔ کہتے تھے کہ جان جائے تو کوئی بات نہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ کہتے تھے احد احد، یعنی اللہ ایک ہی، اللہ ایک ہی۔ قربانی کے باوجود دوستو یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اس لیے جتنا ہو سکے ہم قربانی دیں گے، ہم اللہ کے دین کے لیے جتنا ہو سکے ہم کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے ہماری محنت ہماری اولاد کے اندر منتقل کریں گے، پھر آہستہ آہستہ آنے والی نسلوں تک جو ہے منتقل ہوگی، کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے جو ہے اب 3 دن